عاشق مولا کے در پر سیوک بن کر آتے ہیں، حکم خدا سے آتے ہیں اور دان یہاں سے پاتے ہیں، باغ ارم سے درزی بن کر آتا ہے رضوان، مولا کو پہچان، مولا کو پہچان، مولا کو پہچان، مولا کو پہچان، ایک علی کے روپ میں کتنے کوئی کیا بدلائے گا، ایک علی کے روپ میں کتنے کوئی کیا بدلائے گا، جتنی سمجھ ہے اتنے ترانے شان میں گاتا جائے گا، کسی کا مولا کسی کا داتا کسی کا ہے بھگوان، مولا کو پہچان، مولا کو پہچان، مولا کو پہچان، مولا کو پہچان، پاکیزہ وہ لوگ ہیں جو مولا سے محبت کرتے ہیں، پاکیزہ وہ لوگ ہیں جو مولا سے محبت کرتے ہیں، قول نبی ہے وہ ہے نجس جو ان سے عداوت کرتے ہیں، قول نبی ہے وہ ہے نجس جو ان سے عداوت کرتے ہیں، حب علی سے ہو جاتی ہے نسلوں کی پہچان، مولا کو پہچان، مولا کو پہچان، مولا کو پہچان، مولا کو پہچان، جہاں علی ہے وہاں علی ہے، جہاں بھی دیکھو علی علی، جہاں علی ہے وہاں علی ہے، جہاں بھی دیکھو علی علی، سب نے کہا کہ میرے یہاں تھے ابھی ابھی، سب نے کہا کہ میرے یہاں تھے ابھی ابھی، ایک وقت میں علی ہوئے ہیں 40 گھر مہمان، مولا کو پہچان، مولا کو پہچان، مولا کو پہچان، مولا کو پہچان۔
بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وإترته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس والضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والنفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. صلوات. مومنین کرام، پوری طرح یہ احساس کرتے ہوئے کہ اس تقویٰ کے مہینے میں آپ صاحبان تقویٰ مسلسل مشغول عبادت، روزے کی عبادت، نمازوں کی عبادت اور آج بالخصوص عزائے امیر المومنین کی عبادت، اور جو افراد ماشاءاللہ ہمت رکھتے ہیں اور تقویٰ میں عملیت کے قائل ہیں، وہ یقیناً اس کے بعد بھی عزائے امیر میں شہر بھر میں برپا ہو رہی ہیں اور شرکت کریں گے. جلوس کا سلسلہ ہمارے راولپنڈی شہر میں آج کا مرکزی جلوس رات کو برآمد ہوتا ہے. یقیناً جوان ہمت کریں گے اس میں شرکت کی، اس تمام حالات کا پوری طرح احساس کرتے ہوئے. اور جبکہ ماشاءاللہ سے ہمارے پڑھنے والوں نے ذکر کا حق جتنا ہم جیسوں سے ممکن ہے وہ ادا کر دیا. صرف تبرکاً خود گزارشات اور آپ کی سماعتوں کا سہارا ایک مرتبہ آواز بلند سے درود پڑھ لیجیے. مومنین کرام، ماہ رمضان، ماہ قرآن، اور یقیناً اس کی زینت یہی کہ زیادہ سے زیادہ تلاوت و تفسیر و تدبر قرآن کا عمل بجا لایا جائے. لیکن یہ 3 ایام، یہ 3 شب و روز اس ماہ کے ذکر تو قرآن ہی کا، لیکن قرآن صامت کا نہیں، قرآن ناطق کا. اس کا ذکر کہ جو اس الہی منصب پر ہے کہ جہاں وہ یہ کہنے کا حق رکھتا ہے، اور اس نے کہا کہ جب کچھ افراد نے قرآن کو بلند کیا تو اس نے توجہ دلائی کہ دیکھو اس قرآن کی طرف مت جاؤ جس کی رحل نیزوں کی انی ہے، بلکہ اس قرآن کی طرف آؤ جس کی رحل اس علی کا دل ہے. اس نے توجہ دلائی کہ ہر لمحہ صرف قرآن کے ظاہر پہ جاننے سے تم گمراہی کی طرف چلے جاؤ گے. تمہیں اس روشنی کو بھی ساتھ، اس روشنی کے نور میں اس قرآن کا مطالعہ کرنا ہے، جس کے لیے خدا نے اس قرآن ہی میں ارشاد فرما دیا کہ ہم نے کتاب کو اور نور کو نازل کیا. تو یقیناً یہ 3 ایام مخصوص ہیں اسی ذکر کے لیے، اور ہمارا فرض کہ زیادہ سے زیادہ ذکر جناب امیر بیان کیا جا سکے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر قرآن صامت کا ذکر ہو رہا ہے تو وہ قرآن ناطق کے ذکر سے خالی ہو، اور اگر اس بولتے قرآن کا ذکر ہو رہا ہے تو وہ اس قرآن کی زبان میں نہ ہو جسے قرآن صامت کہا جاتا ہے. نبی ارشاد فرما چکے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پہنچ جائیں. تو یقیناً ذکر بھی جہاں علی کا ذکر وہاں قرآن کا ذکر، جہاں قرآن کا ذکر وہاں علی کا ذکر. اور بس یہی کوشش، 2 ایک ایسے حوالے جن کی طرف نظر نہیں جاتی اسی قرآن کی مناسبت سے علی کے فضائل کے بیان میں آپ حضرات کی سماعتوں توجہ درکار. ایک مرتبہ آواز بلند درود پڑھ لیں. صرف ایک تمہیدی ذکر اس
سے پہلے کہ ان حوالوں کا ذکر کروں، وہ اس بات میں کہ آخر یہ ذکر علی کیوں؟ یہ ایک اعتراض بھی بدقسمتی سے، اور اس سے زیادہ بدقسمتی یہ کہ کبھی کبھی یہ اعتراض اپنوں ہی میں سے، کہ اس ذکر علی کی تکرار کیوں، بار بار علی کے فضائل کا بیان کیوں آپ؟ بس اس کے بیان میں ایک آدھ گوشہ آپ حضرات میں پیش کر دوں۔ دیکھیے، تھوڑی سی تمہید خوش گفتگو میں میرا ساتھ دیجیے گا۔ ایک طبیعت کا ایک قانون ہے بنیادی سا کہ چیزیں ایک دوسرے کو کشش رکھتی ہیں، ایک دوسرے کے، یہ مادی وجودوں کے لیے ہے، چیزیں ایک دوسرے کے لیے اپنی اپنے ماہیت کے حساب سے کشش رکھتی ہیں، لیکن ایسا ہی شخصیتوں کے اعتبار سے بھی کچھ شخصیات لوگوں کو اپنی طرف کھینچا کرتی ہیں، ان میں ایک قوت جاذبہ ہوا کرتی ہے۔ ہر انسان میں کسی حد تک یہ قوت پائی جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، والدین، اولاد، عزیز و اقربا، یہ سب ایک دوسرے کے لیے قربت کا سلسلہ رکھتے ہیں اور ایک محبت پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے ایک دوسرے میں کشش ہے۔ اب تاریخ میں ایسے بھی افراد ہیں جتنا جس کا اثر ہے، جتنی جس کا وجود ہے، اس حد تک وہ اس قوت کا حامل ہے۔ تاریخ میں ایسے افراد ہیں کہ جن کا یہ اثر پذیری صرف ایک وقت تک محدود ہے، ہم جیسے جن کا اثر شاید ایک گھر تک، ایک محلے تک، ایک خاندان تک محدود ہو۔ پھر کچھ ایسے ہیں کہ جن کا یہ اثر کچھ ذرا آگے بڑھ جاتا ہے، اپنے ملک کی حدود سے آگے نکل جاتا ہے، ان کی محبت جو ہے وہ اس زمان سے آگے اس مکان سے آگے نکل جاتی ہے جہاں وہ مقیم ہے، اور پھر اس سے بھی ایک آگے کا درجہ ہے کہ زمان و مکان سے آگے نکل کے کسی کی قوت جاذبہ لوگوں کو متاثر کرتی ہے۔ نبی کے نام پر ابھی بہت پرانی بات نہیں، ہمارے یہاں ہی تقسیم ہندوستان سے پہلے وہ مشہور واقعہ جس میں ایک کتاب لکھی گئی، نبی کی توہین کی گئی، کسی نے آگے بڑھ کے گستاخ رسول کو قتل کر دیا۔ یہ دیکھیے، یہ اسی قوت جاذبہ کا نتیجہ ہے جو نبی سے اس فرد کو ہے، نبی کی محبت کا اثر اس زمانے تک۔ ایسی ہی قوت یقیناً علی کی بھی، یہ آپ تمام حضرات جو آج اس وقت اس مشکل دن کے اس مشکل حصے میں کہ جہاں روزے کی تھکن بھی ہے اور یقیناً کل کا روزہ بھی سامنے ہے، دفتری مصروفیات بھی ہیں، آپ تمام حضرات جو یہاں موجود ہیں، یہ اسی قوت جاذبہ کا نتیجہ ہے جو علی کی قوت جاذبہ۔ اب ایک سوال اس سے آگے کا، اور وہ یہ کہ قوت جاذبہ کیوں پیدا ہوتی ہے، کیوں کچھ شخصیتیں آپ کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، آپ ان کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ کئی جواب دیے گئے، اس پر تفصیل میں جانا مقصود نہیں ہے، دو تین کا حوالہ دے دوں۔ ایک یہ کہا گیا کہ یہ قوت اس لیے ہوتی ہے کہ جس کو ہم اپنا جیسا پاتے ہیں اس سے ہماری یہ قوت جاذبہ ایک انسیت کا پہلو سامنے آتا ہے۔ یقیناً یہ بات صحیح ہے، جب کوئی انسان کسی تنہائی کا شکار ہو، آپ دیار غیر میں ہو، وہاں آپ کو کوئی اپنا ہم وطن ہی نظر آ جائے، چاہے ہم مسلک ہو، چاہے ہم عقیدہ ہو یا نہ ہو، صرف اس کا وطن سے نسبت ہونا آپ کو اس سے ایک جاذبیت، ایک انسیت پیدا کر دے گا۔ یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہا گیا کہ یہ قوت جاذبیت شاید اس لیے ہوتی ہے کیونکہ انسان کی احتیاج ہوتی ہے کسی دوسرے فرد سے، جب تک جیسے کہنے والوں نے یہ بھی کہا کہ اولاد و والدین کے رشتے میں بھی ایک محرک یہ ہے کہ اولاد کو احتیاج ہے والدین کی، اس لیے وہ ان سے انسیت رکھتے ہیں، یہ بھی ایک حوالہ ہے، یہ بھی ایک تشریح ہے، لیکن اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ ہے کہ جب وہ ضرورت پوری ہو جائے گی وہ انسیت بھی ختم ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد ایک تیسری منزل ہے، اور وہ یہ کہ یہ جاذبیت فطرت کی وجہ سے ہوتا ہے، کوئی اور سبب نہیں ہے۔ ہماری فطرت میں کچھ چیزوں کی کشش رکھ دی گئی ہے، اور وہ کشش فطرت میں کن چیزوں کی رکھ دی گئی ہے آپ توجہ فرمائیے۔ انسان ہمیشہ کمال کی طرف بڑھا کرتا ہے، کمال کی کشش انسان کے اندر ہمیشہ سے رہی ہے۔ جس چیز کو وہ اچھا سمجھتا ہے، جو اس کی نظر میں کمال ہے، جو اس کمال کا حامل ہوگا اس سے اس کی انسیت ہونا لازمی نتیجہ ہے۔ ایک شخص جو علم دوست ہے،
علم شناس ہے، وہ جب بھی عالم کے پاس جائے گا اسے ایک انسیت، ایک جذبیت ضرور حاصل ہوگی اس عالم کے سامنے بیٹھ کر، اور اسی وجہ سے وہ اس عالم تک جائے گا۔ تو یہ کمال کی طرف بڑھنا یہ انسان کی فطرت میں ہے، اور اسی وجہ سے وہ جذبیت رکھتی ہے۔ اب یہ جو ہستیاں ہیں، یہ علی ہیں، یہ رسول ہیں، یہ اہل بیت ہیں، تو ان سے انسیت کی سب سے بڑی وجہ ہی یہ ہے کہ کمال کے اس درجے پر ہیں کہ ان کا کمال دنیا کی کسی اور چیز کے کمال کے مقابلے میں سوا ہے۔ جب ان کا کمال سوا ہے تو ان کی جاذبیت بھی سوا ہے، جب ان کی جاذبیت سوا ہے تو اس کا اثر بھی سوا ہے۔ وہ کسی نہ زمانے تک محدود ہے، نہ مکان تک محدود ہے، وہ چلتا رہے گا اور چلتا آیا ہے، اور یقیناً تا قیام قیامت علی کی جاذبیت نہ کم ہوگی نہ ہی اس میں کوئی تبدیلی آئے گی۔ آنے والے آتے جائیں گے، علی کے کمال سے تعارف حاصل کرتے جائیں گے، اور علی سے ان کی انسیت کا اظہار ہوتا چلا جائے گا۔ درود پڑھ لیجیے مطابق اس تمہید کا مقصد یہ تھا کہ ہم یہ واضح کر سکیں کہ علی سے انسیت، علی سے ہمارا قلبی لگاؤ کیوں ہے، اس کا سبب کیا ہے۔ اس نتیجے تک ہم پہنچ سکتے ہیں کہ یہ علی کے کمال کا نتیجہ ہے۔ تو اب اسی سوال کی طرف واپس آئیے جو میں نے شروع میں قائم کیا تھا کہ آخر یہ علی کا ذکر بار بار کیوں، ہر مقام پر، ہر جگہ پر تکرار سے دوہرا کر یہ ذکر کیوں؟ تو دیکھیے، جب یہ طے ہو گیا کہ علی کی انسیت کا سبب ان کا کمال ہے، تو جب بھی کمال کا تعارف ہوگا وہ علی کے فضائل ہی ہوا کریں گے۔ اس کمال کا تعارف کراتے رہیے، اس کمال کا تعارف ہوتا جائے گا، لوگوں کی علی سے نسبت، علی سے انسیت بڑھتی چلی جائے گی۔ یقیناً آپ شاید اس منزل تک پہنچ چکے ہوں کہ آپ علی سے قوت جاذبہ شدید تر ہو، لیکن ان نسلوں کا بھی خیال کیجئے جو ابھی جنہوں نے زندگی کے مراحل میں قدم رکھا ہے، ان کے لیے بھی یہی انسیت درکار ہے۔ اس لیے علی کے فضائل کی تکرار کرتے جائیے تاکہ یہ سلسلہ یوں ہی آگے بڑھتا چلا جائے۔ درود پڑھ لیجیے ایک مرتبہ آواز میں۔ بس سامعین محترم، اس ٹوٹے پھوٹے بیان کے ساتھ، اس تمہید کے ساتھ، اس وضاحت کی کوشش کے ساتھ کہ یہ ذکر کرنا بہت ضروری ہے، قطع نظر اس کے کہ کیا حکم ہے، کیا نص ہے، کیا علی کے ذکر کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، یہ ہماری آپ کی ضرورت ہے۔ اس کمال کا سے شناسائی حاصل کرنا، علی کی فضیلتیں بیان کیجئے تاکہ لوگ جانیں کہ کمال کسے کہتے ہیں اور پھر صاحب کمال کون۔ جس طرح لوگ اس کو جانتے جائیں گے علی کی طرف کھنچتے چلے آئیں گے، اور جب علی کی طرف کھنچتے آئیں گے تو اب اللہ نے ان کی محبت اسی لیے نہیں واجب کر دی، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جب ان کی طرف بڑھتے ہیں تو یہ اپنے تک نہیں روکتے، یہ آنے والے کا ہاتھ پکڑتے ہیں، اسے اس سے ملحق کر دیتے ہیں جس سے وہ خود ملحق ہیں، اسی اللہ کی طرف لے جاتے ہیں جس میں علی جذب ہو چکا، فنا ہو چکا خدا کے لیے۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ مجھے تو نور کا ہر سلسلہ علی سے ملا، مجھے تو نور کا ہر سلسلہ علی سے ملا، نبی علی سے ملے اور خدا علی سے ملا۔ میں خود تراشتا اس کو تو بس ایک صنم ہوتا، میں خود تراشتا اس کو تو بس صنم ہوتا، یہ شکر ہے کہ مجھے میرا خدا علی سے ملا۔ درود پڑھ لیجیے ایک مرتبہ آواز بلند۔ تو علی تک پہنچنا یہ ہماری کاوش، یہ ہماری جستجو ہونی چاہیے۔ اگلی منزلیں طے کرانا یہ علی اور علی کے اولاد کا کام۔ انہوں نے زندگیاں ہی اس لیے وقف کر دی کہ انسانوں کو اس منزل کی طرف لے جا سکیں، اس توحید شناسی ان میں وہ پیدا کر سکیں جو ان کی نظر کے سامنے ہے۔ یقیناً ہم نہ وہ ظرف رکھتے ہیں نہ وہ کمال رکھتے ہیں جو ان ہستیوں کا ہے، لیکن جتنا جس کا ظرف ہے وہ اتنا علی سے متمسک ہو جائے، علی اس کو اگلی منزلوں پر لے جائے گا۔ درود پڑھ لیجیے ایک مرتبہ آواز بلند۔ بس سامعین محترم، جب کمال بیان کرنا ضرورت بھی ہے، ہمارا فریضہ بھی ہے، تو اب آئیے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، قرآن و علی کا ساتھ مسلسل ہے۔ آج کچھ روایتوں کے مطابق ان شبوں کا سلسلہ بھی ہے جنہیں شبائے قدر کہا جاتا ہے، قرآن کے نزول کی شب۔ تو یقیناً قرآن ہی کی طرف دیکھتے ہیں۔ علی کی کچھ فضیلتوں کے بیان میں صرف 2 حوالے دینا چاہتا ہوں، وہ ایسے حوالے جن کا عموماً ذکر نہیں ہوتا، شاید اسی
مجلس کے ذریعے سے یہ باتیں بھی یقیناً صاحبان علم کا ایسی شخصیتیں میرے سامنے ہیں جن کی نظر میرے سے کہیں زیادہ وسیع، جن کا مطالعہ میرے سے کہیں زیادہ، صرف نوجوانوں کے لیے تبرکاً 2 حوالے۔ ایک سورہ اخلاص، آپ تمام حضرات ماشاءاللہ سے نماز میں تلاوت فرماتے ہیں، سورہ اخلاص کی تلاوت نبی نے فرمائی اور اس کے بعد ایک حدیث ارشاد فرمائی، کہا اے علی تمہاری لوگوں میں نسبت اسی طرح سے ہے جیسے قرآن میں سورہ اخلاص ہے۔ اس کے بعد وضاحت فرمائی، کیا فرماتے ہیں کہ تمہاری نسبت لوگوں میں ویسے ہی ہے جیسے سورہ اخلاص کے قرآن میں۔ وہ کس طرح کہ دیکھو سورہ اخلاص کا 1 مرتبہ تلاوت کر لینا 1/3 قرآن کا پڑھ لینا ہے، سورہ اخلاص کا 2 مرتبہ پڑھ لینا 2/3، اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کا پڑھنا وہ یا پورا قرآن پڑھ لینا ہے۔ اس آگے شاہ فرماتے ہیں اے علی بالکل یہی صورت تمہاری بھی ہے، دیکھو تم سے محبت کرنا، اپنے دل میں محبت رکھنا، یہ ایمان کا 1/3 حصہ ہے۔ اس کے بعد جب یہ محبت زبان سے ظاہر بھی ہونے لگ جائے تو ایمان 2/3 مکمل ہو گیا، اور جب زبان و دل کے ساتھ ہاتھوں سے بھی اس محبت کا اظہار ہو جائے تو ایمان مکمل ہو گیا۔ اور اس کے بعد نبی نے آگے بڑھ کے ایک جملہ کہا کہ اے علی اگر تم سے محبت اہل زمین ویسے ہی کرتے جیسے اہل آسمان کرتے ہیں تو اللہ جہنم کو خلق نہ کرتا۔ درود پڑھ لیجیے ایک مرتبہ بابا سے بلا۔ تو علی سے محبت جس درجے پہ اظہار کرتے جائیے ایمان کی تکمیل کا مظاہرہ کرتے چلے جائیے۔ وہ جو کہا کہ ہاتھ سے اظہار، تو یقیناً یہاں ہاتھ مراد نہیں ہے، ایک مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہاں کیوں نہ کہا جائے کہ وہ ہاتھ جو آج ادائے امیر میں اٹھ رہے ہیں وہ یقیناً اپنے ہاتھ سے اظہار کر رہے ہیں، لیکن یہاں استعارہ اس بات کا کہ جن کے عمل سے ظاہر ہو رہی ہے علی کی محبت، جن کے دل میں، جن کے زبان میں اور جن کے عمل میں، جب عمل سے بھی ظاہر ہو جائے تو ایمان مکمل ہو گئے، نبی نے ارشاد فرما دیا۔ اب سامعین محترم یہ ایک حوالہ، اس کے بعد وہ آیات کا سلسلہ جس کو میں نے سرنامہ کلام میں تلاوت کا شرف حاصل کیا، سورہ شمس کی شروع کی آیات جس میں چند قسموں کا ذکر۔ سورہ شمس یقیناً تدبر مانگتی ہے، غور مانگتی ہے، محسنین نے کام بھی کیا ہے، وہ جیسا کہ میں صرف ایک گوشے کی طرف آپ کی توجہ دلائے گا۔ ارشاد ہوا سورہ شمس کی ایک خصوصیت یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جب اس ماہ سیام کو آپ مکمل کریں گے، نماز عید کے لیے انشاءاللہ تشریف لائیں گے، تو وہاں جب آپ پہلی رکعت پڑھیں گے تو اس میں مستحب ہے کہ سورہ اخلاص کے بعد اسی سورہ شمس کی تلاوت کی جائے۔ یقیناً اس کے مفہوم میں کوئی نہ کوئی بات ایسی ہے کہ اس کو وہاں پہ رکھا گیا ہے، یہ غور کرنا ہمارا کام۔ آئیے ایک نقطے کی طرف وضاحت کر دوں، ایک قسموں کا سلسلہ ہے جو اس سورت کے شروع میں کہا گئی، اور اس کے بعد ایک جملہ جس پہ میں نے اس آیات کے سلسلے کو روک دیا، اس کے بعد سورت کے میں آل قوم سمود کا ذکر اور ان کا انجام کا بیان۔ کیا ارشاد ہوا؟ والشمس والضحاها، سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم، والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی قسم جب وہ سورج کے پیچھے چلا کرتا ہے، والنہار اذا جلاہا، اور دن کی قسم جب پوری طرح وہ زمین پر حاوی ہو جائے، واللیل اذا یغشاہا، اور رات کی قسم جب وہ تاریک ہو جائے، والسماء وما بناہا، اور آسمان کی قسم اور اس کے پیدا کرنے والے، اس کی بنیاد رکھنے والے کی قسم، والارض وما طحاہا، اور زمین کی قسم اور اس کے بچھانے والے کی قسم، والنفس وما سواہا، اور نفس کی قسم جسے اللہ نے سیدھا کر دیا، ہموار کر دیا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور پھر اس کے بعد نفس کو سیدھا کر دیا اور اس کے بعد اس پہ الہام کر دیا فجورہا و تقواہا، برائی کا بھی اور نیکی کا بھی، فجور کا بھی اور تقوا کا بھی الہام کر دیا، یعنی اس کی ہدایت کر دی برائی کی جانب بھی اور نیکی کی جانب بھی۔ اس کے بعد کیا؟ قد افلاح من زکاہا، اور فلاح پا گیا جس نے تزکیہ کر لیا۔ بس امین محترم یہ آیات کا سلسلہ قسمیں، اور اس کے بعد ان ساری قسموں کے بعد ایک جملہ قد افلاح من زکا، وہ فلاح پا گیا جس نے تزکیہ کر لیا۔ اب اس کی تفسیر ظاہر مفسرین نے بہت کام کیا، بہت کچھ لکھا اور لکھنے کا حق بھی ہے، لیکن
قرآن وہ کہ جب تک وارث قرآن نہ اس کے متعلق کچھ کہے کوئی بھی بات حتمی نہیں کہی جا سکتی. ہم جیسے کوشش کر سکتے ہیں کچھ اس کے بارے میں عرض کر دیں، لیکن یقیناً یہ بات نہ حتمی ہے نہ یہ بات آخری ہے. کہنے والے آتے جائیں گے اور بات بیان کرتے جائیں گے، بات آگے بڑھتی جائے گی. ظاہری تفسیر کے عنوان سے دیکھتے جائیے تو یقیناً سورج ایسا ہے کہ اس کی قسم کھائی جائے. وہ زمین پہ نشو و نما حیات کا منبع ہے. سورج نہ ہو تو یہ کچھ یہاں پہ باقی نہ رہے. اس کے بعد چاند کی قسم کھائی گئی اور چاند کو ساتھ یہ کہا گیا کہ والقمر اذا تلاہا، اس چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے چلا کرتا ہے. مفسرین نے یہاں وضاحت کی کہ جب آپ غور فرمائیے کہ 14ویں کا چاند جب ہوا کرتا ہے تو یہاں سورج غروب ہوا، وہاں 14ویں کا چاند طلوع ہو گئے. تو یہ قسم اس چاند کی کھائی، والقمر اذا تلاہا، وہ چاند جو 14ویں کا چاند جو سورج کے پیچھے پیچھے چلا کرتا ہے. اس کے بعد کیا کہا گیا؟ دور پڑی تھے متباوت کرتا ہے. اس کے بعد انہی قسموں کا سلسلہ آگے بڑھتا چلا گیا. آسمان کی قسم، زمین کی قسم، اور اس کے بعد اس آسمان کے بنانے والے کی قسم. یہ قسمیں سب کھائی گئیں اور تفاصیر بیان کی گئیں اس کے بارے میں. لیکن میں نے جس حدیث کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانی ہے بس وہی اختتام کلام بھی، اور وہ کیا کہ رسول نے ارشاد فرمایا کہ اس صورت میں یہ جو قسمیں کھائی گئی ہیں اس میں ظاہر ہے ایک مفہوم تو وہ ہے جو بیان کیا جاتا ہے جو اس کا ظاہری مفہوم ہے، ایک باطنی مفہوم کی جانب رسول نے نشاندہی کی. اور کیا کہا کہ اس میں جو سورج کہا گیا ہے اس سے مراد میری ذات ہے، ذات نبی ہے اس سے مراد. اور جس میں قمر کہا گیا اس سے مراد ذات علی ہے. اور اس میں جو دن کہا گیا اس سے مراد ذات حسنین ہے. اور اس میں جو رات کی کہی گئی اس سے مراد ظالموں کا وہ ظلم ہے جو کہ تاریکی کی مانند ہے. یہ سب کچھ قسمیں کا تفسیر بیان کی گئی. اب اس پہ ذرا سا غور فرماتے جائیے. دیکھیے نبی نے کہا میں سورج ہوں اور علی وہ چاند ہے جو اس سورج کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے. ہاں نبی کی حدیث بھی یہی کہتی ہے کہ علی نے خود یہ ارشاد فرمایا کہ میں نبی کے پیچھے اس طرح چلا کرتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے چلا کرتا ہے. اس کے بعد یہیں پہ ایک نقطے کی طرف اور غور فرمائیے، اور وہ یہ کہ علی نے جب اپنی خدا سے اپنی شبیہ کی دعا کی تو اس کو جو نام دیا وہ عجیب نام دیا، کہا ھذا قمر بنی ہاشم. اور دیکھیے اس آیت میں اس قمر کا مصداق علی کو ٹھہرایا گیا. جب علی نے قمر عباس کو کہا تو شاید اس قمر کی طرف بھی حوالہ ہو کہ علی قمر ہے، علی کی جو نشانی کربلا میں ہے وہ بھی ایک قمر ہے. یہ مثالیں دی گئیں. اس کے بعد کہا گیا کہ یہ دن جو ہے یہ حسنین کریمین کی مانند ہے. اور پھر رات کے لیے کہا گیا یہ وہ ظلم ہے جو ظالموں نے ڈھایا اور ان تمام نور کے اوپر تاریکی تاریک کر دی. اب انسان کے نفس کا یہ کام کہ وہ اس اچھائی و برائی میں تمیز کرے، حق کو پہچانے، علی کو جانے، روشنی کو پہچانے اور اس اندھیرے کو پہچانے اور ان کو پہچانے جنہوں نے اس اندھیرے کو تاریک کر دیا. اور اس کے بعد جب اس پہچان کو حاصل کر لے گا تو قد افلح من زکاہا، جس نے یہ پہچان حاصل کر لی اس نے اپنا تزکیہ کر لیا. درود پڑھ لیجیے بتاؤ بابا سے بولا. بس سامعین محترم، یقیناً ابن عباس کی روایت کے مطابق 300 سے زائد آیات ایسی ہیں جو براہ راست شان امیر میں نازل ہوئی اس قرآن مجید. یہ صرف 2 حوالے جو میں نے دے دیے جس کا عموماً ذکر نہیں ہوتا، اور بھی بے شمار ایسی آیات جن کا ذکر نہیں ہوتا، اور یقیناً یہ ہم سب کی ذمہ داری کہ ان کی طرف توجہ دیں. لیکن اس صورت کو، اس حوالے کو منتخب کرنے کی آج ایک اور وجہ تھی. اسی سلسلے میں آگے چل کے ایک اور آیت آتی ہے، اذا باس من اشقا، اور جب ان میں سے شقی اٹھ گیا. سامعین محترم، یہی آیت تھی کہ جس کے تلاوت کرنے کے بعد نبی نے علی سے کہا اے علی کیا تم جانتے ہو کہ اولین میں شقی ترین فرد کون تھا؟ علی نے کہا بے شک یا رسول اللہ، آپ کا دیا ہوا علم وہ تھا جس نے ناقہ صالح کو قتل کیا. اور کہا اے علی اور آخرین میں سب سے زیادہ شقی فرد کون ہے؟ تو علی نے کہا رسول خدا آپ بہتر جانتے ہیں، آپ فرمائیے. رسول نے کہا اے علی آخرین میں شقی ترین فرد وہ ہے جو تمہارے سر پہ ضرب لگائے. ازم باسمن اشقا، اسی صورت کی دیکھیے میں نے کہا نا، ایک تو ظاہری مفہوم ہے جس کی طرف توجہ یقیناً فائدے سے خالی نہیں ہے، لیکن صورت مسلسل شروع سے لے کے آخر تک انہی ذوات مقدسہ کا تذکرہ کسی نہ کسی حوالے سے، ایک تعویل کے حوالے سے یقیناً ہے. اور احادیث اس کی تصدیق بھی کر رہی ہیں کہ جب یہ آیت ہے تو یہ اس شقی کے بارے میں ہے جس نے علی کے سر پہ ضربت لگائی. سامعین محترم،
وہ ایام جس میں علی اس شقی کی ضربت کے بعد بستر پہ گئے. بس اب یہ آج کی رات علی اس گھر میں آخری رات. اس کے بعد نہ صرف حسن و حسین یتیم ہوں گے بلکہ یہ امت یتیم ہو جائے گی. یہ علی ہی کا ارشاد ہے کہ میرا اور رسول کا وجود اس امت کے لیے باپ کی مانند ہے. تو آج جب آپ گریہ فرمائیں تو اس طرح تو گریہ فرمائیں گے کہ یہ امیر المومنین ہے, اس طرح بھی گریہ فرمائیے کہ ہمارا باپ ہم سے جا رہا ہے. بس امیر محترم, کچھ تفصیلات عرض کرنا مقصود نہیں ہے. علی وہ علی کہ جس نے شکر کی منزل پر اپنی زندگی کا آخری لمحوں کو ادا کیا. شکر کس انداز میں؟ ایک عجیب جملہ کہا, فزت برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. سامعین محترم, روایت میں بیان کیا جاتا ہے کہ علی کے سر پہ ضربت اسی جگہ پہ لگی تھی جہاں خندق کے دن عمر ابن عبدود نے ضرب لگائی تھی. علی اس دن بھی زخمی ہوئے تھے. عین اسی مقام پر اس شقی نے جب وار کیا. اور اس تلوار کے متعلق آپ پچھلے 2 روز سے ان مجالس میں سنتے آ رہے ہیں. ایک روایت میری نظر سے گزری, آپ تک منتقل کر دوں کہ جب ابن ملجم کو گرفتار کر لیا گیا, یہ دوسرا تیسرا دن گزرتا جا رہا تھا. ایسے میں کسی نے جا کے کہا ابن ملجم سے کہ تو خوش نہ ہو, علی صحت یاب ہو رہے ہیں. اس نے یہ سنا اور اس کے بعد اس نے ایک عجیب جملہ کہا. اس نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ علی صحت یاب ہو جائیں. ارے میں نے اس تلوار کو اس طرح سے ذہن میں دیا ہے کہ ایک علی کیا, اس کو پورے کوفے کے ہر شخص کی ایک ضرب لگائی جاتی تو پورا کوفہ ہلاک ہو جاتا. ذہن کی وہ شدت. اور جب علی نے وہ اعلان کر دیا کہ فزت برب الکعبہ, تو یقیناً حسن و حسین بھی ہیں, زینب و ام کلثوم بھی ہیں, امام شناس ہیں, جانتے ہیں کہ جب علی نے یہ کہہ دیا کہ میں کامیاب ہو گیا تو علی نے اپنی زندگی کے اختتام کا اعلان کر دیا. اب یہ 2-3 ساتیں ہیں, 2-3 دن ہیں جو کہ علی گزاریں گے, لیکن سب جانتے ہیں کہ بس اب منزلیں تمام ہو گئیں, اب جدائی کا وقت آنے ہی والا ہے. بس سامعین محترم, یہ علی کا ایک سجدہ اور علی کا شکرانہ, اور اب ایک اور سجدہ, ایک اور علی, بس اس کا حوالہ دوں اور اس کے بعد اختتامی مناظر. اور وہ کون سا سجدہ؟ یہ شکر کا ایک سجدہ علی کا. ایک علی کا شکر کا سجدہ اور تھا جو شب ہجرت علی نے کیا تھا. اس کے بعد اب یہ سید العلماء علامہ علی نقی صاحب کے جملے کہ کہتے ہیں کہ تاریخ میں جیسے ان کی نظر یقیناً آپ تمام حضرات جانتے ہیں, کہتے ہیں مجھے تاریخ میں اس سجدے کے بعد علی کا کوئی اور سجدہ شکر نہیں ملا وہ شب ہجرت کے بعد, سوائے اس آخری سجدے کے جب علی نے کہا فزت برب الکعبہ. اور یہ علی کا آخری سجدہ, اور پھر ایک اور پہلا سجدہ, یہ علی کی آخری منزل پہ سجدہ, اور ایک کسی امام کی پہلی منزل پہ سجدہ. علی ہی کا ہم نام ہے. جانتے ہیں روایتوں میں کیا الفاظ ہیں کہ وہ شب کہ جسے شب شام غریبہ کہا جاتا ہے, خیمے جلے ہوئے ہیں, بیویاں آسمان کے تلے بیٹھی ہیں, خیموں کی سے دھواں اٹھ رہا ہے, راکھ کچھ پڑی ہوئی ہے اس میں سے دھواں اٹھ رہا ہے. ایسے میں ایک عابد بیمار ہے جو کہ سجدے میں ہے, اور ایسا سجدہ نہیں ہے کہ جو چند لمحوں کا ہو, نہیں, پوری رات کا سجدہ ہے جس میں کہا جا رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. پوری رات یہ سید سجاد کی زبان پہ تسبیح ہے, اور پوری رات کا وہ سجدہ کوئی آخری منزلوں میں سجدہ کر رہا ہے, کوئی پہلی منزلوں پہ سجدہ کر رہا ہے. بس امین محترم, یہ تو روایات تھیں. اب آگے بڑھیے اور بس کچھ ایسی گفتگو کہ جس میں روایات کا کوئی دخل نہیں, یہ صرف تخیل ہے, میرا تخیل ہے. یقیناً میرا تخیل میری بساط کے مطابق, ہمارا تخیل ہماری بساط کے مطابق ہم یہ نہ کہہ سکتے ہیں, نہ ہمیں کہنے کا حق ہے کہ علی کے ذہن میں بھی یہی کچھ ہوگا جو ہم کہہ رہے ہیں. لیکن بس اس کو چشم تصور سمجھیے کہ علی بستر عدالت پر ہیں, لیٹے ہوئے ہیں, آنکھیں بند کرتے ہیں, کبھی کبھی نظر اٹھاتے ہیں, اہل خانہ نظر آتے ہیں. ایسے میں جب علی آنکھیں بند کرتے ہوں گے تو ذرا سوچیے کہ علی کے ذہن میں کیا آتا ہوگا. یقیناً ہمارے ذہن کہاں پہنچ سکتے ہیں اس امام کی سوچ کی جانب, لیکن بس ہمارا جیسا ذہن جو سوچ سکتا ہو, شاید علی دیکھتے ہو کہ جوانی کا زمانہ تھا, علی بدر کے میدان میں لڑائی لڑتے تھے, احد میں رسول کے ساتھ ہوتے تھے, لڑائیاں کرتے تھے, زخمی ہوتے تھے. کبھی خیبر کا میدان ذہن میں آتا ہوگا کہ ایک دن تھا کہ رسول نے مجھے بلایا اور ایک علم دیا اور کہا تم قرار ہو جاؤ جہاد کرو. جب علی جب یہ کچھ سوچتے ہوں گے تو یقیناً ایک اور علم
علم علی کے ذہن میں آتا ہوگا، ویسا ہی ایک اور علم اور ویسی ہی علی کی صورت، لیکن اب میدان کچھ اور ہوتا ہوگا اور جملہ بھی کچھ اور ہوتا ہوگا کہ علمدار یہ نہیں کہہ رہا کہ یا رسول اللہ میں جنگ کے لیے جا رہا ہوں، بلکہ نمائندہ رسول سے حسین سے عباس علمدار کیا کہہ رہے ہیں، مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں۔ سامعین محترم، شاید اس کے بعد علی کے ذہن میں وہ منزلیں آتی ہوں گی کہ جس میں علی کو وہ تنہائی کے منظر کہ جس میں رسول چلے گئے، سیدہ پہ ظلم ہوا، سیدہ اس دنیا سے چلی گئی، ایسی تنہائی ہے کہ جس میں علی نے ایک عجیب بات سیدہ سے کہی کہ ایک دن علی گھر میں داخل ہوئے ہیں تو سیدہ نے دیکھا کہ علی ملول ہیں، کہا اے ابو الحسن میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کیا کرتے۔ تو علی نے عجیب بے بسی کے عالم میں کہا کہ سیدہ اگر لوگ سلام نہ کرتے تو اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہ ہوتی، علی پہ ظلم یہ ہے کہ علی سلام کرتا ہے تو لوگ جواب بھی نہیں دیتے۔ بس یہ تنہائی کی منزلیں جب علی کی نظروں میں آتی ہوں گی تو یقیناً ایک اور تنہائی بھی نظر آتی ہوگی کہ بیٹا ذوالجناح پہ سوار ہے، کبھی دائیں دیکھتا ہے کبھی بائیں دیکھتا ہے، کہتا ہے حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا، کوئی ہے جو میری مدد کے لیے آئے۔ بس سامعین محترم یہ منزلیں ہوں گی، اور پھر علی کے ذہن میں شاید ایک منظر اور آتا ہو کہ یہ مدینہ کی گلیاں تھیں، علی کے گلے میں رسی باندھی گئی تھی، علی کو دربار میں لے جایا گیا تھا، لیکن علی اس کے بعد گھر میں واپس آئے تھے اور یقیناً اصحاب بھی موجود تھے، بیٹے بھی موجود تھے۔ ایسے میں علی کو ایک اور علی کا خیال آتا ہوگا کہ جو کوفے کے بازاروں سے گزارا جائے گا اس عالم میں کہ گلے میں تو پیر میں بیڑی، اور اس سید سجاد کو اس کوفے کی گلیوں میں پھرایا جائے گا اور وہ یکتا و تنہا علی کی بیٹیوں کو لیے منزل بہ منزل آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔ اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین، اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین، اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین۔ پروردگار عالم ہمارے ذکر کو، ہمارے اس ذکر علی کو بعنوان عبادت قبول فرما۔ پروردگار عالم جس کاوش جس محنت سے اس فرض ادا کا اہتمام کیا گیا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار عالم ہمیں علی کی اپنے ایمان کو اس طرح کامل کرنے کی توفیق عطا فرما جیسے رسول نے فرمایا کہ ہم اپنے دل میں بھی، اپنی زبان پر بھی اور اپنے ہاتھوں سے بھی ایمان علی کا اظہار کرتے چلیں۔ پروردگار عالم یہ قوم، یہ امت، یہ ملت جو علی کی شہادت سے یتیم ہو گئی تھی، اس کے بعد تو اسے وارث عطا کرتا رہا، لیکن اب جو وارث ہے وہ جو ہمارا باپ ہے، یقیناً جسے کہا جائے علی کا بیٹا ہے، وہ پردہ غیب میں ہے۔ پروردگار عالم اس کی اتفاق، اس کا کرم ہم پر جاری ہے، لیکن ہماری آنکھوں کو بھی اس کی زیارت سے منور فرما دے۔ پروردگار عالم جن مرحومین کے سارے ثواب کے لیے اس مجلس سے رضا کا اہتمام کیا گیا انہیں اس مجلس اور اس ذکر کا ثواب ارسال فرما دے۔ پروردگار عالم ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، اس ذکر کو ہمیں اگلی نسلوں میں منتقل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔